ذرا سوچئے 1992 میں جب فوجیوں کے بوٹ کراچی کی گلیوں میں گونج رہے تھے، اگر اس وقت الطاف حسین نے اپنا سوٹ کیس پیک نہ کیا ہوتا، اپنا پاسپورٹ نہ اٹھایا ہوتا اور وہ برٹش ایئر بیس کی فلائٹ میں نہ بیٹھا ہوتا تو آج پاکستان کا نقشہ کیسا دکھتا؟ کیا کراچی آج بھی وہی کراچی ہوتا یا پھر تاریخ ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کرتی؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں 3 کروڑ کراچی والوں کا درد ہے، ایک تحریک کا خون ہے اور پاکستان کی سیاست کا وہ بند دروازہ ہے جس کے پیچھے نہ جانے کتنی آلٹرنیٹیو ہسٹریز دفن ہیں۔ آج میں آپ کو وہ سب بتاؤں گا جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں لکھا گیا اور جو نیوز چینلز نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا۔ یہ ہے پاکستان کی وہ کہانی جو کبھی ہوئی ہی نہیں مگر ہو سکتی تھی۔ اور بعض اوقات تاریخ کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں، اگر صرف ایک فیصلہ بدل جاتا تو آگے کیا کچھ بدل سکتا تھا؟ اگر آپ بھی ہسٹری آف پاکستان کی ایسی انٹولڈ سٹوریز جاننا چاہتے ہیں جنہیں مین سٹریم میڈیا نے کبھی پوری طرح کور ہی نہیں کیا تو بیونڈ احتشام کو سبسکرائب کریں اور تیار ہو جائیں اس سفر کے لیے جو آپ کو اس رات میں لے جائے گا جس نے پاکستان کی سیاست اور مہاجر کمیونٹی کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستوں، 1984 میں پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ضیاء الحق کی آمریت تھی، پریس پر پابندی تھی، سیاسی پارٹیاں بین تھیں، لیکن ایک نوجوان الطاف حسین کراچی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں بیٹھ کر چند لڑکوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھتا ہے جس کا اثر آنے والی کئی دہائیوں تک محسوس کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کا نام تھا متحدہ قومی موومنٹ۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے، ایم کیو ایم صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، یہ اس مہاجر کمیونٹی کی آواز تھی جو 1947 میں سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئی، مگر یہاں بھی خود کو مکمل طور پر قبول شدہ محسوس نہ کر سکی۔ نوکریاں نہیں، رسپیکٹ نہیں، ریپریزنٹیشن نہیں۔ الطاف حسین نے اس احساس کو اپنی آواز دی اور کراچی نے جواب دیا، اتنی تیزی اور شدت سے کہ 1988 کے انتخابات میں ایم کیو ایم حیدرآباد اور کراچی کی سب سے طاقتور سیاسی قوت بن گئی۔ دوستوں، یہ صرف ایم کیو ایم کی کامیابی نہیں تھی بلکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک ایک سیاسی انقلاب تھا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ ہمیں ایک بات بار بار سکھاتی ہے، یہاں ہر طاقتور سیاسی ابھار اپنے ساتھ ایک بڑا امتحان بھی لے کر آتا ہے۔ 1992 میں آرمی نے ایک آپریشن شروع کیا جس کا آفیشل نام تھا آپریشن کلین اپ، مگر کراچی کے بہت سے لوگوں کے لیے اس کے معنی کچھ اور تھے۔ نواز شریف کی حکومت نے ایم کیو ایم کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا، ورکرز گرفتار ہوئے، دفاتر سیل ہوئے اور الطاف حسین پر بھی مختلف مقدمات قائم ہونے لگے۔ الطاف حسین جانتے تھے کہ اگر وہ یہیں رہے تو شاید دوبارہ باہر نہ نکل سکیں، اور پھر وہ رات آئی جب وہ پاکستان چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے آنے والی کئی دہائیوں کی سیاست پر اپنا اثر چھوڑا۔ ایک انسان جسمانی طور پر چلا تو گیا مگر اس کی آواز کراچی کی گلیوں میں باقی رہی۔ کئی سال گزر گئے، فون پر تقریریں ہوتی رہیں، سیٹلائٹ لنکس کے ذریعے جلسے ہوتے رہے، مگر الطاف حسین کی سیاست آہستہ آہستہ ایک ایسی گہری کھائی میں گرتی چلی گئی جہاں نہ وہ خود مکمل طور پر موجود تھے نہ ان کی قیادت پہلے جیسی رہ سکی۔ ناظرین، الطاف حسین کی سیاسی جدوجہد اور جلاوطنی کی پوری کہانی ہم ویڈیو کے پچھلے پارٹ میں ڈیٹیل سے بیان کر چکے ہیں، لیکن اب اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک تو وہ تاریخ تھی جو ہو چکی، اب ذرا اس تاریخ کا تصور کرتے ہیں جو کبھی لکھی ہی نہیں گئی۔ اگر وہ نہ گئے ہوتے، اگر اس رات انہوں نے اپنا سوٹ کیس بند نہ کیا ہوتا تو شاید کراچی کی سیاست بالکل مختلف ہوتی۔ یہاں ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے رہے، صرف ان امکانات کو دیکھ رہے ہیں جن پر تاریخ آج بھی خاموش ہے۔ نمبر 1، ایم کیو ایم کا اندرونی سٹرکچر۔ دوستوں، لندن نے ریموٹ کنٹرول لیڈرشپ سے پارٹی کو ایک ایسی تنظیم بنا دیا جہاں فیصلے کراچی میں نہیں بلکہ ہزاروں میل دور ہوتے تھے۔ ورکرز اکثر کنفیوز رہتے اور جب بھی بحران آتا ایک فون کال پورا کراچی بند کر دیتی۔ اگر الطاف حسین پاکستان میں موجود ہوتے، زمینی حقائق کو خود دیکھتے تو شاید ایم کیو ایم ایک زیادہ مربوط اور جوابدہ سیاسی جماعت بن سکتی تھی۔ نمبر 2، پارٹی پر کنٹرول۔
नाज़रीन, 1990 की दहाई में कराची में टारगेट किलिंग की जो लहर उठी, क्या वो इसी शिद्दत से सामने आती या एक मौजूद सियासी रहनुमा अपनी जमात के जज्बाती कारकुनों को ज्यादा मौसर अंदाज में कंट्रोल कर सकता था? ये सवाल आसान नहीं मगर पूछना जरूरी है। और तीसरा, शायद सबसे अहम नुक्ता, पाकिस्तानी जमहूरियत में अर्बन सिंध और मुहाजिर वोट की नुमाइंदगी। अगर अल्ताफ हुसैन खुद मैदान में रहते, ग्राउंड रियलिटी को समझते, तो सिर्फ दो अमकानात हो सकते थे, या वो पहले से ज्यादा मजबूत कौमी रहनुमा बन जाते या फिर मुकम्मल सियासी तौर पर नाकाम हो जाते। दोनों अमकानात बराबर मौजूद थे। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू भी है। एग्जाइल ने अल्ताफ हुसैन को आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी मुतनाज़िर शख्सियत बना दिया जिस तक पाकिस्तानी रियासत की बराह रास्त रसाई मुमकिन न रही। अगर वो पाकिस्तान में होते तो अदालतों में पेश होते, तहकीकात का सामना करते और शायद उनकी सियासी जिंदगी का इंजाम भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता। मगर लंदन में रहकर उनकी सियासत एक ऐसी कहानी बनती चली गई जिसका एहतमाम आज तक वाज़ेह न हो सका। और कराची ने हारना सीख लिया। MQM तकसीम होती गई, मुख्तलिफ दरे बने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उभरी, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी जगह मजबूत की। मगर वो मुहाजिर सियासी आवाज जो 1984 में एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई थी, आज भी मुकम्मल इत्तेहाद की तलाश में नजर आती है। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख एक ऐसी किताब है जिसके बहुत से सफ़हात अभी भी बंद हैं। कुछ सफ़हात ताकतवर इदारों ने बंद किए, कुछ अदालतों ने, और कुछ खुद उन लोगों ने जो बहुत कुछ कहना चाहते थे मगर कह न सके। अल्ताफ हुसैन की जलावतनी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि उन तमाम सियासी आवाज़ों की कहानी भी है जो रियासत और सियासत के दरमियान कशमकश में उलझ जाती हैं। तो अगर वो न गए होते, शायद पाकिस्तान बेहतर होता, शायद बुरा होता, शायद कराची आज बिल्कुल मुख्तलिफ होता, या शायद कुछ भी न बदलता। हो सकता है आप मेरी इस राय से इत्तफाक न करें, और यही इस वीडियो का मकसद है, सवाल उठाना, सोचना और तारीख को एक नए ज़ाविये से देखना। क्योंकि बाज़ औक़ात तारीख के सबसे अहम जवाब उन सवालों में छुपे होते हैं जो कभी पूछे ही नहीं गए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।